کیونکہ اس نے جو پولیس کے کتے نہیں ہوتے, جو وہ پولیس کتے لے کے پھرتی ہے, اس نے کتے کو کسی نے اس کو مارتے دیکھ لیا چھڑی سے, اس کو 6 مہینے سزا ہو گئی. ادھر یہ حالات ہیں, وہ سسٹم یہ ہے, وہ آزاد لوگوں کا سسٹم ہے. یہاں بچارے لوگوں کو پکڑ کے, ہمارے کارکنوں کو انہوں نے کیا کیا تھانوں میں جا کے یا جیلوں میں. ہم تو پولیٹیکل پریزنرز تھے. کیا اس برطانیہ میں یا یورپ میں ایک سینیٹر کو, اعظم سواتی کو پکڑ کے تشدد کوئی کسی کی جرت ہی کرنے کی؟ بچوں کے سامنے مارنا, 3 بجے صبح اٹھا لیا, اغوا کیا. کیا علیمین کو جس طرح ساری جگہ کے چکر لگا رہے ہیں کوئی کر سکتا ہے کسی اور مہذب معاشرے میں؟ کیا افتخار گمن میرا سیکیورٹی کا ایکسپرٹ ہے اور میری جان کو خطرہ ہے, اس کو اٹھا کے لے گئے کتنے دنوں سے, وہ اس کو ایف آئی اے اٹھا کے لے گئی ہے صرف اس لیے کہ وہ میری سیکیورٹی کا دھیان رکھ رہا تھا. کیا جس طرح ارشد شریف کو انہوں نے اس ملک سے باہر بھجا کے قتل کیا, کسی کی جرت تھی ایک ڈیموکریٹک, ایک وہ معاشرہ جدھر انصاف ہو, کسی کی جرت ہی یہ کرنے کی نہیں تھی, کیونکہ وہاں آزاد ہیں لوگ, انصاف کی وجہ سے آزاد ہیں. یہ جب تک معاشرے کے اندر رول آف لا نہیں آتا وہ معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا. میں پھر سے یہ آپ سب کو, تحریک انصاف کے لوگوں, یہ سب یاد رکھو, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی تھی یہ اپنے ذہنوں میں ڈال لو کہ جو معاشرہ کمزور لوگوں کو, چوروں کو تو جیل میں بھیجتا ہے, لیکن طاقتور مجرموں کو جیل میں نہیں پکڑ سکتا, سزا نہیں دے سکتا, وہ تباہ ہو جاتا ہے. آج جو ہم اپنے گھٹنوں پہ کھڑے ہیں, گھٹنوں پہ بیٹھے ہیں, اور ہمارا جو اس وقت کا پرائم منسٹر کہتا ہے جی میں مجبور ہوں, میں مانگنے تو نہیں آیا لیکن میں مجبور ہوں, اپنے آپ کو بھی ذلیل کراتا ہے, ہم سب کو ذلیل کرواتا ہے. وہ اس لیے کہ ان ساروں نے اوپر بیٹھ کے پہلے تو ملک کا انصاف کا نظام تباہ کیا, کیونکہ انہوں نے کیا. یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کیوں کیا؟ کیونکہ یہ ملک سے پیسہ چوری کر ہی نہیں سکتے تھے اگر اس ملک میں رول آف لا ہوتا. یہ ملک سے جو پیسہ باہر بھجواتے ہیں, یہ جو بڑے بڑے پراپرٹیز میں لندن میں یہ رہ رہے ہیں, مے فیئر میں, بیٹا ہائیڈ پارک میں, مہنگے ترین علاقوں میں رہ رہے ہیں, اربوں روپے کی پراپرٹیز میں, یہ کدھر سے پیسہ گیا ہے؟ یہ اس ملک سے گیا ہے. اگر اس ملک کا نظام, انصاف کا نظام کام کر رہا ہوتا, یہ کبھی بھی نہ جاتا پیسہ باہر. تو پہلے خود ہی وہ انصاف کے نظام کو تباہ کرتے ہیں, عدلیہ کے اندر تقسیم کرتے ہیں, ججز کے اوپر پورا پریشر ڈالتے ہیں, بلیک میل کرتے ہیں, خریدنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کو کوئی روکے نہ. ایف آئی اے کو تباہ کرتے ہیں جس کا کام انویسٹیگیشن کا ہے, نیب کو تباہ کرتے ہیں. ہر وہ ادارہ جو اس ملک میں چوری روک سکتا ہے پہلے اس کو تباہ کرتے ہیں, پھر پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں. تو یہ بھی آپ نے کبھی سنا ہے کہ یہاں بڑے بڑے صاحب اقتداروں کا پیسہ باہر پڑا ہے؟ یا بزنس مین, بڑے بڑے بزنس مین وہ پیسہ باہر لے جاتے ہیں, یا بڑے بڑے سارے تقریباً ٹاپ سیاستدان ان کی باہر پراپرٹیز ہیں. جو پرائم منسٹر, جو پریزیڈنٹ بن چکے ہوں, ان کا تو وہ تو اس ملک کو, ان کا تو کام تھا اس ملک کے اندر بیٹھے, وہ پیسہ باہر لے جاتے ہیں. شریف خاندان کا سارا ٹبر باہر بیٹھا ہے. وہ ان کی, جن لوگوں کا پاکستان کے اندر صرف آنا ہے پیسے بنانے کے لیے, باقی ان کا سارا رہائش باہر ہے, ان کی کیسے کمٹمنٹ ہوگی پاکستان کی؟ اور کون سا ملک یہ اجازت دیتا ہے؟ سوچے کون سا ملک یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ پالیٹکس پاکستان میں کر رہے ہیں اور آپ کا سب کچھ پیسہ باہر, چھٹیاں شاپنگ, بزنسز, پراپرٹیز باہر ہیں؟ بتائیں نا کتنے دنیا میں ملک, صرف بنانا ریپبلکس میں ایسے ہوتا ہے. تو اس لیے ہمارا جو جنگ ہے وہ ہے رول آف لا کی. تو آپ سب سمجھ جائیں, جو آج میں 27ویں سالگرہ میں جو آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا مستقبل اس ملک کا اب ایک ہی چیز پہ ہے کہ ہم سب ڈٹ کے حقیقی آزادی کی جدوجہد میں پوری شرکت کریں. حقیقی آزادی آتی ہے انصاف سے, جمہوریت آتی ہے انصاف سے.
खुशहाली आती है इंसाफ से। जब तक इस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, ना खुशहाली आएगी, ना जमहूरियत आएगी और ना आजादी आएगी। यही माफिया ऊपर बैठ के खून चूस के पैसा बाहर ले जाएगा, लोग गरीब हो जाएंगे। लोग गरीब हो रहे हैं। आप अब ये देख लें कि हमारा जो औसत आमदनी है, मैं फिर से बताता हूं, ये आप सब याद रखें ये चीज। दुनिया में 140 मुल्कों में जो सबसे नंबर 1 है इंसाफ के निजाम जिसका सबसे बेहतर है, वो मुल्क है डेनमार्क। उसकी औसत आमदनी, ये सुन लो पाकिस्तानियों, औसत आमदनी $68,600 है। और हमारा मुल्क जिसमें अल्लाह ने इतनी नेमतें बख्शी हैं, हमारी औसत आमदनी $1,600 है। हम हैं 140 मुल्कों में से, इंसाफ के निजाम में हमारा नंबर है 129। हम 129 पे हैं। और ये अगर चोर ऊपर रह गए तो ये 140 से भी आगे निकल जाएंगे। और वो जो मुल्क ऊपर हैं, जिधर इंसाफ है वहां खुशहाली है। तो ये दोनों साथ मिले हुए हैं। आप अच्छे से अच्छा भी इकोनॉमिस्ट ले आए पाकिस्तान में, वो कभी इस मुल्क में कुछ नहीं कर सकता जब तक हम रूल ऑफ लॉ नहीं कायम करते। और आखिरी बात कि जिस दिन हमने ये कर दिया, लोग कहते हैं ना हम आके क्या करेंगे, मैं आपको आज दावे से कहता हूं कि अगर ये कोई मुल्क ठीक कर सकता है, अब स्वाय तहरीक इंसाफ के कोई नहीं कर सकता। और ये क्यों कर सकती है तहरीक इंसाफ? ये इसलिए कर सकती है कि जो 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं, ये हमारा सबसे बड़ा असासा है। इनके पास इतना पैसा है कि हम 1 करोड़ में से अगर 5, 6 लाख, 10 लाख पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सरमाया करने के लिए ले आए, तो आप ये ज़हन में डाल लें कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास इतना बड़ा असासा है ये। लेकिन वो सवाल ये है, अब ये सवाल है ये, अच्छा आप में से कभी भी दुबई जाएं तो जरा एक काम करें जो मैं आपको कहता हूं, ये पूछें। आप दुबई जाएं और पाकिस्तानियों की दुकानों में जाएं, कारखानों में जाएं, उनसे सवाल पूछें कि जी अच्छा वो आपको सब, मैं ये भी आपको प्यार करते हैं सारे पाकिस्तान से। जितने भी आपको दुकानदार या सियासतदार या सरमायाकार मिलेंगे वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं। लेकिन आप उनसे पूछें कि देखिए आप यहां दुबई में दुकान खोली हुई है या फैक्ट्री लगाई हुई है, आप यहां दुबई में लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, आप यहां पैसा बना रहे हैं, आप पाकिस्तान में क्यों नहीं बनाते? पाकिस्तान में लोगों को नौकरियां मिलेंगी अगर आप पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। तो वो क्या कहेंगे आपको? वो कहेंगे हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, लेकिन मसला यह है कि जब हम पाकिस्तान में अपना पैसा लगाते हैं तो हमारे ऊपर हर किस्म की हमें रिश्वत देनी पड़ती है।